بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سات نبی کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم اطباء، طلباء اور علاج و معالجہ سے وابستہ حضرات کی ایک پریشانی کا ذکر کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب حکماء اطباء کے پاس آتے ہیں تو یہ اپنے فن میں مہارت رکھتے ہیں، لیکن جو الفاظ اور جو رپورٹیں میڈیکل کر کے دیتی ہے ان کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں۔ جب کوئی بھی رپورٹ لا کر دیتا ہے تو اب حکیم اگر نہ دیکھے تب گاہک مطمئن نہیں ہوتا، دیکھتا ہے اسے پتہ نہیں چلتا کیا ہے۔ اس کی ایک درمیانی راہ ہے۔ آپ رپورٹ سے پہلے آپ اپنی تشخیص کریں۔ آپ کی تشخیص، آپ چہرے مہرے کا جائزہ لیں، آنکھوں کا، زبان کا، ہاتھوں کا، نبض کا اور یا قارورے کا مطالعہ کریں۔ جو چیز آپ کی سمجھ میں آئے آپ اس کے مطابق علاج، کیونکہ آپ کی مہارت اس طریقہ علاج میں ہے جو آپ نے سیکھی۔ یہ کوئی کمزوری نہیں ہے کہ آپ کے پاس رپورٹ پڑھنا نہیں آتی۔ بھائی آپ نے جب پڑھائی نہیں ہے، آپ نے جو علم حاصل ہی نہیں کیا، آپ کو اس بارے میں اگر کوئی تانا دیتا ہے تو مناسب نہیں ہے۔ ہاں، ایک طبیب کو چاہیے کہ اس بارے میں جو لٹریچر ہے اس کا مطالعہ کرے، رپورٹیں پڑھے، متعلقہ کتابیں پڑھے اور ویڈیوز دیکھے، ماہرین سے ملے تاکہ اس کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ آدمی ایک کنویں کا مینڈک بن جائے، بس بھائی یہی کافی ہے۔ اب دیکھیں، جو چیز آپ کو پڑھنا نہیں آ رہی، آپ نے جو نسخہ لکھا، آپ نے جو اصطلاحات استعمال کی ہیں، آپ کسی ڈاکٹر کو دکھائیں گے وہ ہکا بکا رہ جائے گا یہ کیا ہے۔ تو جیسے آپ نہیں پڑھ سکتے ڈاکٹر بھی آپ کی نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں، اگر کسی ڈاکٹر نے، کسی معالج نے طب کے بارے میں معلومات لی ہوں گی، اس کا مطالعہ کیا ہوگا تو وہ آسانی سے پڑھ لے گا۔ یہی چیز ایک طبیب حکیم کے لیے ہے کہ اگر اس نے میڈیکل کی کچھ کتابیں مطالعہ کی ہوں گی تو وہ آسانی سے پڑھ لے گا، اس میں کسی کو کوئی الجھن نہیں۔ اب جہاں پریشانی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر حضرات بہت سارے رپورٹیں، ٹیسٹ اور یہ کورسز مکمل کرواتے ہیں کہ آپ یہ ٹیسٹ کروا لیں، میں دیکھ لیتا ہوں۔ آپ یہ بھی کروا لیں تب بھی اچھا ہے، اگر یہ بھی کروا لیں تو بہت ہی اچھا ہے، اگر یہ چار کروا لیں تو آپ کی ساری بیماری سامنے آ جائے۔ اب وہ چاروں کی رپورٹیں آ رہی ہیں، وہ پڑھ رہا ہے، وہ کہتے ہیں اس میں تو کوئی بھی بیماری نہیں، اس میں بھی کوئی بیماری نہیں، اس میں بھی کوئی بیماری نہیں۔ یہ بات بہت سارے مریضوں نے ہم سے کی ہے۔ بحرین سے ایک خاتون تھی، انہوں نے مجھے کہا، فون کیا کسی ان کی دوست نے انہیں میرا نمبر دیا، انہوں نے پھر کال کیا، عربی میں باتیں کر رہی تھی۔ بھائی عربی میں سمجھ تو لیتا ہوں اور لکھ بھی لیتا ہوں، لیکن بولنے میں کیونکہ وہ روانگی نہیں ہے جو اہل زبان کی ہوتی ہے، بس وہاں آنا جا فلاں فلاں، وہ ایک ظاہر ہے کہ اب ہمارا ماحول نہیں ہے، اگر ہم اس ماحول میں جائیں گے تو ہم بھی فر بولیں گے اور کوئی دقت بھی نہیں ہوگی، لیکن کیونکہ یہاں روانگی نہیں ہے اس لیے ہم ذرا اس انداز میں بات نہیں کر سکتے جو کرنی چاہیے۔ خیر، اس بیچاری نے پہلے واٹس ایپ پر بات کی اور پھر آخر میں نے اس سے پھر ٹرانسلیٹ کے ذریعے سے بات کی۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں عربی، اگر آپ مجھے کال کریں گی تو میں آپ کو عربی میں جواب نہیں دے سکتا۔ وہ کہتے نہیں میں اردو ہوں، تو میں نے کہا پھر کر لیں۔ پھر اس نے تقریباً کوئی آدھا پونا گھنٹہ مجھ سے بات کی۔ اس کی پرابلم یہ تھی کہ اس کے دائیں طرف رحم میں خشکی تھی، بقول اس کے خشکی تھی، اور اس میں جو ہے نا ایک گاڑھی قسم کی رطوبت جمع ہو جاتی تھی اور درد رہتا تھا یہ پورے پاؤں میں اور یہ اوپر تک، اور اس کا مسئلہ کچھ ایسا ہی تھا۔ معلمہ تھی بیچاری، بچوں کو پڑھایا کرتی تھیں قرآن کریم تجویز سے، اور وہ یعنی ایک قابل خاتون تھی۔
وہ کہنے لگی کہ جب وہ ماہواری سے پہلے جب تک وہ چاکلیٹ نما وہ گاڑھی رطوبت نکل نہیں جاتی اس وقت تک مجھے، جب وہ خارج ہو جاتی ہے تو مجھے سکون مل جاتا ہے۔ ڈاکٹروں نے مجھے بہت ساری رپورٹیں کرانے کا کہا، مجھے ٹیسٹ کرانے کا کہا، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بس عمر کا تقاضا، 30-35 سال کے بعد یہ ہوتا ہے، کچھ چینجنگ آتی ہیں، یہ یعنی وہ کہتے ہیں میں درد سے مری جا رہی ہوں اور وہ کریں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ ان کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں، ان کی کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں، ان کے مطابق وہ ٹیسٹ کرتے ہیں، اگر اس پیرامیٹر میں وہ چیز ہو تو بتا دیتے، وگرنہ وہ کہہ دیتے ہیں اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، محدود ہے نا۔ اب میں نے ایک لیبارٹری والے کے پاس ایک دن میں بیٹھا تھا، وہ اس سافٹ ویئر کو انسٹال کرنے کے لیے، میں عام بتا رہا، میں نہیں کہہ رہا کہ جدید قسم کے ہسپتال جو بڑے بڑے مہنگے ہسپتال ہے وہاں ظاہر ہے کہ اپ گریڈ ہے، اب تو اے آئی سے کام لیا جا رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے وہ ساری چیزیں مینٹین کی جا رہی ہیں۔ تو میں نے اس کے سسٹم میں دیکھا تو اب بھی ونڈو ایکس پی چل رہی تھی، میں نے کہا یار اب تو یہ ایکس پی تو وہ بہت پرانی بات ہے۔ کہنے لگے کہ یہ جو سافٹ ویئر جس کے ذریعے سے ہم یہ رپورٹیں تیار کرتے ہیں اور لوگوں کو دیتے ہیں، خون کی رپورٹ ہو گئی، پیشاب کی ہو گئی، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، یہ ہم اسی پر کرتے ہیں کیونکہ یہ جو سافٹ ویئر ہے یہ ابھی تک اپڈیٹ نہیں ہے ہمارے پاس، اور ہم اسی سے کہا۔ اب یہ بتائے ایکس پی کو مرے ہوئے بھی بہت سارا، اب تو کوئی بھی بچہ بھی چھوٹا سا وہ بھی کم سے کم ونڈو 10 استعمال کرتا ہے، اور وہ ایکس پی پہ جو ہے نا ہماری مرچے بتا رہے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ جب ایکس پی چلتی تھی اس میں اور اب میں آج سے 20 سال پہلے، تو کیا اب چینجنگ نہیں آئی، مرچیں نہیں بدلی، لیکن ہم ایک نفسیاتی مریض ہیں کہ میڈیکل رپورٹ آ گئی۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ سب سے پہلے آپ اپنی ریکوائرمنٹ پوری کریں، آپ اپنی تشخیص کریں۔ آپ دیکھیں ہارمونز کا مسئلہ ہے، اب ہارمونس میں جب بات آ جاتی ہے جناب، اب تو کریمیں بھی ہارمون آنے لگ گئی، کیپسول بھی ہارمونس کے آنے لگ گئے، اب تو ٹیبلٹ بھی ہارمون آنے لگ گئے، اور بہت ساری ایسی چیزیں، یعنی اب یہ ہارمونس کیا ہے؟ دیکھیں ہارمونس بنیادی طور پر وہی حدود ناقلہ ہیں جو ہمارے جسم میں عام طور پر جسے ہم کہتے ہیں، جو ہارمونس کا نام آتا ہے، کیونکہ ہم ایسے مشکل نام رکھتے ہیں اور ایسے ایسے نام رکھتے ہیں، انہیں یاد کرتے ہوئے بھی ذہن جو ہے نا ایک دفعہ تو پریشان ہو جاتا ہے میں کر کیا رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ غلط ہے، بھائی غلط نہیں ہے، ہمارا محاورہ نہیں ہے یہ، جن کے لیے جو تعلیم اور جو نصاب مقرر کیا گیا ہے انہیں یہ یاد کرائے جاتے ہیں، رٹائے جاتے ہیں، بعض دفعہ وہ بھی مطالعے سے بتاتے ہیں، کیونکہ ہمارا ماحول نہیں۔ اور پھر اطباء اور حکماء کا تو یہاں ویسے ہی گزر نہیں ہے۔ اب وہ جب حکیم لوگ وہ الفاظ بولتے ہیں یا وہ امراض بولتے ہیں جو انہوں نے مقرر کیا، بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں۔ آپ کو وہ رپورٹیں دیکھ کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا وہ پیرامیٹر نکالیں، اس پر اسے پرکھے، اس کسوٹی پر اسے دیکھے کہ اس میں یہ عضلاتی ہے، یہ اعصابی ہے، یہ غدی ہے، اس میں کون سی چیز کی ضرورت ہے، اس کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہیں، کون کون سے علامات کا اظہار ہو رہا ہے۔ جب آپ یہ کریں گے تو اب دیکھیں ہارمونز کا مسئلہ اب خواتین کو زیادہ ہوتا ہے، بالخصوص جب رحم میں سوزش ہوتی ہے، ہارمونز بڑھ جاتے ہیں، موٹاپا آ جاتا ہے، پیٹ لٹک جاتا ہے اور سانس چڑھنے لگ جاتا ہے، یہ ہارمونز پرابلم ہوتی ہے۔ اب ہماری جو طب ہے اس میں ہارمونز کیا، بھائی حدود جاذبہ اس کے تیز ہو گئے ہیں، جو چیز جو رطوبات جسم سے باہر دھکیلنی تھی، جو باہر نکالنی تھی، انہیں یہ جذب کر کر کے اپنے اندر رکھ رہا ہے۔ تو آپ یہ چیز ٹھیک کر، یا بالفرض ہارمونز کم ہے، مثلا جو چیزیں افزودہ ہو رہی تھیں اور بڑھنا چاہتی تھیں، جیسے چھاتی ہو گئی، قد کاٹ ہو گیا، یا
رحم کا بڑا ہونا ہو گیا، بہت سارے عورتوں کا رحم چھوٹا رہ جاتا ہے، یہ چیز ہو گئی۔ تو آپ حدود جو ہے نا جذبہ کو تیز کرتے، جب وہ جذب ہوگا تو اس میں وہ چیز سے پیدا ہونا، کیونکہ وہ چیز مواد جمع ہو جائے گا اور وہ بڑھنا شروع۔ یہ میں آپ کو ایک یوں سمجھے کہ ایک جیسے کچی پکی کا بچہ ہوتا ہے اس انداز میں۔ اور اگر کوئی چیز موٹاپا ہو رہا ہے، ہارمونز کی وجہ سے درد ہو رہا ہے، تو اس کے غدود ناقلہ تیز ہیں، آپ انہیں غدود جاذبہ کو کم کر دیں، غدود زیادہ کر دیں، تو وہ جو فاصل رطوبات ہیں وہ خارج ہو جائیں گی، مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یہ اتنا بھی ٹھیک نہیں ہے یا اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا میں نے بتا دیا، اس میں مہارت درکار ہوتی ہے۔ یہ دیکھنا ہوتا ہے ہارمونز کم پیدا ہو رہے ہیں یہ زیادہ ہے، اگر کم پیدا ہو رہے ہیں تو اس سے عضلاتی تحریک ہوگی، اگر زیادہ پیدا ہو رہے ہیں تو غدی عضلاتی ہوگی۔ تو آپ اس بیلنس کو دیکھ کر اگر اپنا نظام چلائیں گے اور اس ترازو کو آپ پکڑے رکھیں گے، تو مثلا جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان میں منی کم بنتی ہے، یا ان کے خوشیوں میں ہارمونز کا جو، کیونکہ ہارمونز جتنے بھی ہوتے ہیں نا یہ حدود سے متعلق ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی۔ اب کم بن رہے ہیں، آپ اس کے مطابق دیکھ لیں، دایاں ہے بایاں حصہ ہے، ایسے ہی رحم کا دایاں حصہ ہے بایاں حصہ ہے، تو اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے۔ اگر ہارمونز کم پیدا ہو رہے ہیں تب، اگر زیادہ پہ رہے ہیں تب، بس اتنی سی بات کو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ جو مریض چیز بتا رہا ہے، جو چیزیں کر رہا ہے، تو اس کو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جو نصاب ہے، آپ کا جو علم ہے، آپ کی جو مہارت ہے، اس میں اس کا کیا حل ہے۔ اب رہی رپورٹوں کی بات، بھائی رپورٹیں تو اب جس نے یہ رپورٹ بنائی اس نے علاج کیوں نہیں بتایا؟ یہ مریض کی بھی جو ہے نا ناانصافی ہے کہ رپورٹیں ان سے کرواتا ہے، علاج ان سے کرواتا ہے۔ بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر معالج کو پتہ نہ چلے اور وہ رپورٹ کروانے کی کہے تو آپ کروائیں، اور اگر وہ رپورٹ کی نہیں کہتا تو آپ کو یہ رپورٹیں اس کے سر پہ لادنے کی ضرورت نہیں، ان سے کہیں کہ ڈاکٹروں نے جو ٹیسٹ دیے تھے وہ میں نے کروا لیے، ان سے کچھ نہیں ہوا، اب آپ میری نبض دیکھیں، آپ میرا قارورہ دیکھیں، آپ میرا جائزہ لیں، آپ میری زبان دیکھیں، چہرہ مورا دیکھیں، میری آنکھیں دیکھیں، میرے ہتھیلیاں دیکھیں، جہاں سے بھی آپ کو تشخیص ملتی ہے آپ وہ کام کریں۔ مجھے تو اپنے دکھ سے نجات چاہیے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے یہ پہلے رپورٹیں دیکھ لے، بھائی پہلے رپورٹیں دیکھ لے، میں آپ کو رپورٹیں بھائی اللہ کے بندے، اگر رپورٹیں اتنی ہی اہمیت کی حامل ہوتی تو وہ جو ڈاکٹر جس نے یہ رپورٹیں کروائی ہیں، وہ کمپاؤنڈر وہ جس نے یہ کی ہیں، وہ ٹیکنیشین جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے، وہ اس کا حل بھی بتا دیتے۔ اب یہ تو 10 دفعہ وہ رپورٹیں کروا کے بیٹھا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا وہ جو ہے نا وہ معاملہ نہیں ہو رہا۔ بھائی بات یہ ہے کہ مریض بھی غیر معتدل ہے، معالج بھی پریشان ہے، اور یہ جو ایک نظام ہمارے معاشرے میں چل گیا ہے اس سے ہر دوسرا آدمی اپسٹ ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کسی معالج کے پاس رپورٹیں آتی ہیں، آپ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مت پڑھیں، آپ میڈیکل کا مطالعہ کریں، آپ وہ کلینکل لیبارٹریز کے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں آپ ان کا مطالعہ کریں، اور وہاں نشاندہی کریں، اور وہاں چیپٹرز ہوتے ہیں، وہاں ابواب ہوتے ہیں، اردو میں بھی موجود ہیں، عربی میں موجود ہیں، اور دیگر زبانوں میں موجود ہیں، وہاں لکھا ہوتا ہے پیشاب کے متعلق رپورٹ کیسے پڑھیں، یا ایکسریز ہیں، آپ ان کو ان کے مطابق جو لٹریچر ملتا ہے اس میں لکھتا ہے پسلی کا پیکسرا کیا ہے، سر کا کیا ہے، اگر گھٹنوں کا کیا جائے کیا ہے، ہڈیوں کی ساخت کیا ہے۔ بھائی علم منافع الاعضاء آپ کو پڑھایا جاتا ہے، آپ اس کو کچھ، ہم نے صرف نسخوں کو ہی طب سمجھ لیا ہے، علم میں تشریح اعضاء ہے، منافع الاعضاء ہے، اور یہ سب یعنی بہت باریکی ہے طب میں۔ ہم نے
بس طب اپنی ضرورت کے مطابق، جیسے ہم نے دین کے مطابق جتنی حدیثوں کی، جتنی میری مسلک کی، جتنی میری ضرورت کی، یا جتنے مخالفین کو دبانے کی ضرورت کی دلیلیں تھیں وہ میں نے جمع کر لی، میرے لیے اتنا ہی دین کافی تھا، باقی پڑھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی، یہ بدعتی ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے، اگر یوں کر لیں تو کیا ہو جائے گا۔ یعنی ہم نے دین کو، طب کو، کسی بھی شعبے کو ہم نے اس حد تک محدود کر دیا ہے جس حد تک ہماری ضرورت پوری ہو۔ ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ یہ جو فن ہے کہنا کیا چاہتا ہے، دین ہے ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے، علم طب ہے ہمیں کہاں تک حاصل کرنا چاہیے۔ بہرحال اب کیا کہتے ہیں، انما اشکو بسی و حسنی اللہ، اللہ تعالی ہمیں دکھی انسانیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے۔ الخلق ریال اللہ، یہ جو مخلوق خدا ہے نا جو آپ کے پاس گاہک بن کر آتی ہے، یہ اللہ کے جو ہے نا اللہ کا کنبہ ہے، حدیث ہے اللہ کا کنبہ ہے، جو کسی کے کنبے سے صلہ رحمی کرتا ہے اس کے دل میں رحم پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم مخلوق کے ساتھ بہتری کا سلسلہ کریں گے، بہتری کا معاملہ کریں گے تو اللہ کو ہم پر بھی رحم آئے گا، ہمارے اندر علم و عمل کی بہاریں کر دے گا، رزق کے دروازے کھول دے گا، صحت ہمارے لیے بھی جب ہم دوسروں کو بانٹتے ہیں اللہ ہمارے لیے مقدر کر دے گا۔ وما علینا الا